أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 210 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 9واں رکوع یہاں مکمل ہوا ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر حج کے طریقے اور حج کی ترکیب اور حج کا ماحصل کہ کس غرض سے حج کیا جاتا ہے، اور حج کی افادیت، حج کی غرض اور حج کا پیغام۔ حج کے پیغام کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کہ اہل ایمان، دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن۔ یہ حج کے پیغام کے بعد اس رکوع میں خاص طور پر یہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی ہے، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ قرآن مجید انسان کی فطرت، انسان کی نیچر، انسان کی عادت، انسان کے بہانے، انسان کے عذر، یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اور جب کوئی کام سامنے آتا ہے تو پھر جو انسان بہانے لگاتا ہے اور عذر پیش کرتا ہے وہ قرآن مجید سامنے لے آتا ہے۔ جب کام سونپا گیا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ جو آدمی کے بہانے ہوتے ہیں وہ اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں خاص طور پر اس کی طرف اشارہ کیا۔ آیت کا اربان ترجمہ سنیے۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر۔ اور جب آیت میں الا آ جائے تو حل نافیہ ہو، نہیں وہ انتظار کرتے، مگر کس بات کا انتظار کرتے ہیں؟ ان يأتيهم الله، یہ کہ آئے اللہ ان کے پاس، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، وہ فرشتے بھی آئیں، وقضی الامر، اور ان کے کام جو ہیں وہ پورے کے پورے کر دیے جائیں۔ یعنی جب آدمی کے پاس کوئی تقاضا آتا ہے کسی کام کا، تو پھر وہ کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کرے گا۔ بھئی اگر اللہ نے ہی کام کرنا ہے یا فرشتوں نے ہی آ کے کام کرنا ہے تو پھر آپ کس مرض کی دعا؟ اس آیت میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ ہم عام طور پر جب بھی ہمارے سامنے کوئی تقاضا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کرے گا، فکر نہ کرے۔ یہ جو انسان نے بات کرنی ہوتی ہے وہ اللہ نے یہاں بات کی۔ انسان کا یہ جو بہانہ ہے کہ اللہ کرے گا، اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں جب بھی آیا تو عذاب لے کے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل آتے تو اس وقت باہر نکل کر گڑ گڑاتے کہ یا اللہ کہیں عذاب نہ آ جائے۔ اور ہمیشہ جب بھی آپ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کے بددل ہو کر نکل گئے، تو جب بادل آئے تو قوم نے پہچان لیا کہ اب عذاب آئے گا، تو قوم اپنا سارا ساز و سامان لے کر صحرا کی طرف چلے گئے اور گڑ گڑائے، پھر وہ عذاب ٹلا۔ تو گویا جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آئے گا اور اللہ کام کرے گا، تو اللہ بادلوں کے سائے میں جب بھی آئے گا عذاب لے کے آئے گا۔ یہ ہماری بھول ہے کہ اللہ کام کرے گا۔ انسان کو کس لیے پیدا کیا اگر اللہ نہیں کام کرنے تھے؟ ہاں، انسان جب کام کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی تائید کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کام کیا تو دعا کے بغیر نہیں کیا۔ کبھی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں بیٹھ کر سواری کی دعا مانگی،
آپ نے مسجد میں داخل ہونے والی دعا سواری پہ بیٹھ کے مانگی، ایسا ممکن ہی نہیں. پہلے عمل کیا ہے، پھر اللہ کے ہاتھ چھوڑا، اور پھر اللہ اس کی تائید کرتا. ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم بیٹھے بٹھائے، کوئی آدمی نماز کے لیے جا رہا ہے تو اس کو کہا میرے لیے بھی دعا کرنا، بھئی آپ بھی نماز پڑھو. ہاں اللہ مجھے توفیق دے گا، بھئی اللہ نے تو توفیق دی ہوئی ہے، ہر چیز کی توفیق اللہ نے انسان کو دی ہے جس کی بدولت وہ زندگی گزار رہا ہے. تو اس آیت میں خاص طور پر انسان کی وہ عادتیں جو انسان نے کرنا ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اور ساتھ ہی کہا والملائکۃ، اور فرشتے آئے. فرشتے جب بھی آتے ہیں وہ جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، انسانوں کے کام کرنے کے لیے نہیں آتے. ہاں انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کی تائید کے لیے فرشتہ آتا ہے، اس کا تحتا بدا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے ہاں جو احکامات ملتے ہیں وہ پورا کرنا. ہماری بھول ہے کہ فرشتے ہاں ٹھیک ہے نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے ہماری تائید کریں گے، ہماری مدد کریں گے. ان اللہ قالوا رب اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر وہ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، جمے رہے، اللہ کے احکامات کو پورا کیا، پھر فرشتے اس پر اترتے ہیں اس کی تائید کی، اور پھر اس کو بشارتیں دے رہے ہوتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم. اور یہ جو بشارت دی جا رہی ہوتی ہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ آخری مرنے کے وقت وہ بشارت مل رہی ہوتی ہے انسان کہ دنیا میں تم نے صحیح زندگی گزاری ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کیا ہے، اور اب اگلی زندگی میں فکر نہ کرو. اگر دنیا میں یہ بشارت مل جائے آدمی تو گھرے ہاتھ بیٹھا رہے گا کہ مجھے بشارت مل جائے گی. اور یہ صرف بشارت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین 10 صحابہ کو ملی، اشرا مبشرہ. اس کے بعد تو کسی شخص کی یہ دعوت نہیں ہے، اس کا یہ دعویٰ بھی نہیں، اور یہ اس کو بشارت بھی نہیں. اس اینگل سے، اس اعتبار سے آپ قرآن میں پڑھیے، سمجھیے، دیکھیے کہ قرآن کی دعوت کیا ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر. قضی الامر، تمام کام چکا دیے جائیں گے، یعنی انسان کی موت واقع ہو جائے گی. فرشتہ جان قبض کرنے کے لیے آتا ہے. ہم بھی جب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قضا آ گئی ہے، آدمی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، وفات پا گیا ہے، اعلانات ہمارے یہی ہوتے ہیں، تو فرشتہ جان قبض کرنے کے لیے آتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کے تمام کام سارے اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. آج ابھی کیا کر کے آیا، تو وہاں یہ پھر حساب کتاب ہوگا. اس لیے جو بھی انسان دنیا میں آیا اس کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان تمہارا دشمن. اور اسی غرض سے حج کی عبادت جو ہے وہ یہ درجہ رکھتی ہے کہ آدمی کا قبلہ درست ہو، آدمی اللہ کو پہچانے، اللہ کی ذات کو پہچانے، اور پھر وہ آدمی جو بالکل گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے وہ اسی لیے آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کام لے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.